عزیزان محترم، جو شخص بھی محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے یہ 10 فضائل جان لے تو درود شریف اس کی زبان کا مستقل ذکر بن جائے گا۔ ضروری نہیں کہ مسجد میں بیٹھے یا باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر پڑھے، بلکہ زبان وہ ٹکڑا ہے جو ہر حال میں پاک ہے۔ بدن غسل کا محتاج ہو تو زبان پھر بھی پاک ہے، اس لیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گاڑی چلاتے، کھیتی باڑی کرتے محمد و آل محمد پر درود پڑھتے رہیں۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں جو مجھ پہ جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے وہ بروز محشر اتنا میرے قریب ہوگا۔ آئیے ان برکتوں کو جانتے ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی تحریر میں میرا نام لکھے اور اس کے ساتھ درود بھی لکھے تو جب تک وہ تحریر باقی رہے گی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سلامتی اور خیر کے راستے کھول دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجنا تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے، اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اعمال میں پاکیزگی آتی ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی بات بھول جائے تو وہ مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھے، وہ بات یاد آ جائے گی۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھنا محتاجی اور تنگ دستی کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ جو شخص دن رات مجھ پر درود پڑھتا رہے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے، چاہے اس سے بڑے گناہ ہی کیوں نہ سرزد ہو۔ آپ نے فرمایا کہ درود شریف قبر کو منور کرتا ہے اور قیامت کے دن میدان میں سب سے وزنی عمل ثابت ہوگا۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ محمد و آل محمد پر درود پڑھے، کیونکہ یہ درود اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ جو شخص خلوص اور محبت کے ساتھ روزانہ 3 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے اللہ اسی دن یا اسی رات اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ممکن ہے آپ کے ایک شعر کی وجہ سے کسی کی زبان پر محمد و آل محمد کا درود جاری ہو جائے۔